اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين إمام القبلتين سيدنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وفاسدي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وأمانتهم وصداقتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رضوان من الله أكبر صلوات محمد ایک اس سے بہتر مل جل کے صلوات پڑھیں پر محمد گزارش کروں گا جو بیچ میں یہ خلا باتیں ہیں اس کو ذرا سا پر کر دیجئے گا تو مہربانی ہو جائے گی اور ایک مجلس کا ماحول بھی بن جائے گا ایک صلوات اور پڑھیے پر محمد وعلیہ حضرات گرامی قدر سامعین کرام بزرگان مذہب و ملت اور برادران ایمانی و اسلامی آج سرزمین قدری کی اس عظیم الشان جلوس سے افتتاحی اور پہلی تقریر پہلی مجلس جسے خطاب کرنے کا بتصدق محمد و آل محمد علیہ السلام شرف حاصل ہو رہا اور آپ تمام مومنین کرام کو اس مجلس کے سننے کا بھی شرف حاصل ہو رہا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ فقط ذکر اہل بیت کرنا شرف نہیں ہے بلکہ اس ذکر اہل بیت کو سننا بھی شرف ہے۔ لائق ستائش ہے وہ زبان جس زبان سے محمد اور آل محمد کا تذکرہ اور لائق تعریف ہے وہ سماعت کہ جہاں سے علی سنا جاتا ہے۔ کچھ کام دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں جب تک علی نہ سنے تب تک لطف ہی نہ آتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں علی سن کے تکلیف ہویا کرتی ہے۔ تو دونوں باتیں ہیں۔ الحمدللہ ہماری قوم کا تعلق اس خانوادے سے ہے جس کی صبح بھی علی سے ہوتی ہے، جس کی شام بھی علی سے ہوتی ہے، جس کی زندگی کی ابتدا بھی علی ہے، زندگی کی انتہا بھی علی ہے۔ بلکہ یوں کہوں
کہ وقت ولادت بھی علی ہے، وقت وفات بھی علی ہے۔ اب سوچئے جس کی زندگی کے ہر مرحلے میں علی علی ہو تو کیا مرنے کے بعد قبر میں علی علی نہ ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا بزرگان محترم، بہت طولانی تقریر نہیں ہے جو مجھے وقت دیا گیا ہے، اسی محدود وقت میں انشاءاللہ بات کو تمام کیا جائے گا۔ آپ محسوس فرمائیے کہ جلوس ہائے اعضا اور مجلسیں اور عزاداری یہ ساری چیزیں نصیب والوں کو ملتی ہیں، اس لیے کہ دنیا کو یہاں سے شوکت چچا مجلس شروع ہو رہی ہے۔ آج دنیا کو مالداری پہ ناز ہے، لیکن حسینیوں کو عزاداری پہ ناز ہے۔ دنیا کو مالداری پہ ناز ہے، حسینیوں کو عزاداری پہ ناز ہے۔ اس کی وجہ سن لیجئے، اس لیے کہ مالداری بٹورنا سکھاتی ہے، عزاداری لٹانا سکھاتی ہے۔ ایک صلوات تو پڑھے پر محمد والے، تھوڑا تھوڑا اور اپنی آوازوں کو آزاد کریے۔ ایسا لگے کہ ہاں یہ ایک تاریخی مجلس ہو جائے، اور مجلسوں کا دار و مدار زیادہ تر خطابت سے زیادہ سماعت پر بھی ہوتا ہے۔ توجہ ہے یعنی بہت عمدہ آپ سن رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں ابھی تک جو لوگ آمادہ نہیں ہیں وہ بھی ذکر اہل بیت سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں مالداری پہ ناز نہیں ہے، عزاداری پہ ناز ہے۔ ہم اس دولت پہ لعنت کرتے ہیں جو ہر جگہ تو خرچہ ہو جائے مگر عزاداری پہ نہ خرچہ کی جائے، ان مال پہ لعنت کرتے ہیں جو ہر جگہ استعمال ہو جائے مگر عزاداری میں استعمال نہ ہو۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ عزاداری میں کتنا خرچہ کیجئے گا، حسین کی راہ میں کتنا لٹائیے گا، مولا کی راہ میں کتنا لٹائیے گا۔ ہم نے کہا سنیے، لٹانے کے بعد وہ پچھتاتا ہے جس کے یہاں واپس آنے کی امید نہ ہو، جس قوم کو یہ یقین ہے ہم جہاں دے رہے ہیں وہیں سے زیادہ مل جائے گا۔ جس قوم کو یہ یقین ہو، عقیدہ ہو، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اہل بیت کسی کا رکھتے نہیں ہیں۔ یہ جو خانوادہ محمد و آل محمد ہے یہ کسی کا رکھتا نہیں ہے، جتنا آپ خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ لیجئے کوئی دلیل پوچھے مولانا، کیونکہ آج کل کے دور میں تو ہر انسان قرآن سے دلیل پوچھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن سے دلیل دوں کہ اس مال پہ لعنت ہے جو ہر جگہ خرچ ہو لیکن حسین کی راہ میں خرچ نہ ہو۔ کہا دلیل کیا؟ میں نے کہا اٹھاؤ قرآن مجید کا 4واں پارہ جس کی ابتدا ہی اسی جگہ سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم اس وقت تک نیکیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچہ کرو جو تمہیں پسند آئے۔ ارے میں نے کیا آیت پڑھی ہے قسم خدا کی، جو جب تک اللہ کی راہ میں وہ نہ خرچہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اب مجھے میرا مجمع بتائے کہ کیا راہ خدا اور راہ حسین الگ الگ ہے؟ ارے میں یہی تک تو لانا چاہ رہا تھا، جس کے ذہن میں بھی یہ بات آئے کہ راہ خدا الگ ہے، راہ حسین الگ ہے، سمجھ لو نہ اس کا عقیدہ درست ہے، نہ اس کے اعمال درست ہے، یا اس کی نیت درست ہے، نہ اس کا مطالعہ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب سے علی ہے، جب سے محمد ہے، تبھی سے سلسلہ چل رہا ہے۔ جو راستہ خدا کا وہی راستہ محمد کا، جو راستہ محمد کا وہی راستہ علی کا۔ کیا سن رہے ہیں؟ جو راستہ محمد کا وہی راستہ علی کا، اور جو راستہ علی کا وہی راستہ حسین کا۔ اب یہ پورے مجمع کو حساب میں لے کے جملہ کہہ رہا ہوں، صرف یہی تک بات نہیں ہے بلکہ جو راستہ حسین کا وہی راستہ عزاداروں کا۔ اب اس سے بڑی کیا بات کروں میں؟
ذرا ایک مل کے صلوات پڑھیے بر محمد والے۔ بزرگ شخصیات مجھے نظر آ رہی ہیں تو میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ صدر مجلس میں تشریف لائیں، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ ہمارے یہاں کے جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگ تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور جب کوئی بزرگ اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے تو نوجوان خود بخود ہاتھ کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں کے بچے، ہمارے یہاں کے نوجوان الحمدللہ اتنے زیادہ تربیت یافتہ ہیں کہ نہ تو بزرگوں کو چھوڑتے ہیں نہ چھیڑتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو یہ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، جو انہی سے تو سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تربیت کیا ہے کہ ہم بزرگان سے سیکھتے ہیں الحمدللہ۔ اب جب تربیت کی بات آ گئی تو اتنا یاد رکھیے گا، دنیا کی ساری تربیت ایک طرف اور تربیت اعضاء ایک طرف۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بچوں کو ضرور تربیت دی جائے، مگر اتنا یاد رکھا جائے اس تربیت میں عزاداری کی تربیت کے لحاظ سے کمی نہ رہے۔ یہ عزاداری کی تربیت اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ تو ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ جو راستہ خدا کا وہی راستہ محمد کا، جو راستہ محمد کا وہی راستہ علی کا، جو راستہ علی کا وہی راستہ حسین کا۔ جو حسینی ہے اسے چیک کرنا پڑے گا، آج میرا راستہ حسین کا راستہ ہے یا نہیں ہے، آج میرا راستہ اہل بیت کا راستہ ہے یا نہیں ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا میرے عزیزو کہ اہل بیت کے راستے میں جو کل آیا تھا وہ بھی لعنتی ہوگا، جو آج آئے گا وہ بھی لعنت اللہ۔ اہل بیت کے راستے میں رخنا ڈالنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا، وہ ہماری نظر میں نہ تو قابل عزت تھا نہ قابل عزت رہے گا۔ قرآن مجید آواز دے رہا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا۔ کتنی رضا بھائی، کتنی خوشی اللہ کی، اتنی ساری نہیں۔ اٹھائیے قرآن، تفسیریں اٹھائیے، مطالعہ کریے۔ بعض تفاسیروں میں یہ بات ہے کہ یہاں پہ جو لفظ من ہے وہ من تبعیضیہ ہے۔ من تبعیضیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہاں جہاں بہت ساری چیزیں ہوں ان میں سے کچھ کو مراد لیا جائے، کل میں سے بعض کو مراد لیا جائے۔ یعنی ترجمہ یوں ہوگا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا۔ اسی تھوڑی پہ تو غور کرنا ہے۔ اللہ کی، میرے نوجوانوں، اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو مجھے ترجمہ کرنے دیجئے نا کہ جو اللہ کی تھوڑی سی رضا بہت بڑا مقام رکھتی ہے، وہ تھوڑی سی رضا آپ کو مل جائے تو آپ بڑے بن جائیں، آپ کو مل جائے تو آپ عظیم ہو جائیں، آپ کو مل جائے تو آپ بڑے بن جائیں، آپ کو مل جائے آپ بڑے بن جائیں۔ بات واضح ہونی چاہیے، جب بات پہنچ جائے تو بتائیے گا ہاتھوں کو اٹھا کے کہ مولانا ہم سمجھ گئے۔ جس اللہ کی تھوڑی سی رضا آج دنیا کے کسی انسان کو ملے تو وہ بڑا بن جاتا ہے، تو ذرا سا اس علی کے بارے میں سوچو جس نے بستر پیغمبر پہ سو کر اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی پوری رضا خریدی ہو۔ جس علی نے اللہ کی تھوڑی سی رضا نہیں، اللہ کی مکمل رضا کا سودا کیا ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی بستر رسالت پہ سوئے تو اللہ کی مکمل رضا کا سودا کیا۔ وہ یہی وجہ ہے اسی آیت کو اور اپنے بابا کے اس عمل کو پیش نظر رکھ کے، بڑا علمی جملہ کہنے جا رہا ہوں، بابا کے اس عمل کو پیش نظر رکھ کے حسین نے دربار میں کہا تھا، مثلی لا یبایع مثلو، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کہاں کی بات کہاں لا رہا ہوں، ذرا توجہ کریے گا۔ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا میرے مولا کیوں؟ کہا پہلے یہ سوچو بیعت کے معنی کیا ہیں۔ جب ہم نے بیعت پہ غور کیا تو لفظ بیعت بنا ہے بے سے، بزرگان تشریف فرمائے تو میں علمی بحث چھیڑ رہا ہوں۔ لفظ بیعت بنا ہے بے سے، بے کے معنی ہے بیچنے کے،
یعنی ترجمہ یوں کرو، حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، ترجمہ یوں کیا جائے، حسین نے یہ کہا مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھوں اپنے نفس کو نہیں بیچ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھ جیسا یزید جیسے کے ہاتھوں اپنے نفس کو نہیں بیچ سکتا۔ میں نے کہا میرے مولا کیوں نہیں بیچ سکتے؟ تو میرے مولا آواز دیں گے، ذرا تاریخ میں نظر تو ڈالو، ارے جس کے بابا کے نفس کا خریدار خدا ہو، اس کا بیٹا اپنا نہ کسی شرابی کو بیچ دے۔ توجہ ہے، بہت بہت شکریہ، آپ غور فرمائیے۔ بے کے معنی بیچنے کے ہیں، یعنی حسین نے کہا سنو میں اپنے نفس کو تمہارے ہاتھوں نہیں بیچ سکتا۔ میں نے کہا میرے مولا کر لیجئے بیعت۔ حسین آواز دیں گے جب میرے باپ نے اس کے باپ کی بیعت نہیں کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو آخر یہ حسین اس کی بیعت کیسے کر لے؟ اچھا سلسلہ یہی رکے گا نہیں۔ اگر حسین نے یہ کہا ہوتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو میں بھی بات کو یہی روک دیتا، لیکن حسین نے اپنے جملے کو وسیع کیا اور وسیع کر کے فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی حسین نے کہا آج سے لے کے قیامت تک جتنے بھی حسین جیسے آئیں گے، آئے 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 آئے، وہ یزید جیسوں کو سر تو دے دیں گے، بیعت نہیں کر سکتے۔ میں کہوں گا اے یزید تو نے حسین سے بیعت مانگی، حسین نے بیعت نہیں کی، ان کے بیٹے کو ہتھکڑیوں میں جکڑ دیا، اسیر کر دیا، ان سے تو بیعت لے لے، ان کو تو نے مجبور بنا دیا، اسیر بنا دیا، ان سے بیعت لے لے، تو عجب نہیں آواز دے گا ایک مرتبہ تو زبان خالی چلی گئی، میں اس سے بیعت مانگوں تو کیسے؟ میں نے کہا کیوں، اسیر تو بنا دیا، مجبور تو بنا دیا، جیسے چاہے بیعت کر لے۔ تو یزید کہے گا اگر بیعت مانگ بھی لوں گا تو یہ سوچ کے انکار کر دے گا خون تو حسین کا ہے، خون تو حسین کا ہے۔ جزاک اللہ یا اللہ، توجہ ہے، سکو چاچا، خون تو حسین کا ہے، لہٰذا میں اس سے بیعت نہیں مانگ سکتا۔ اب اس زمانے کو اگر یہ نہ سمجھایا جائے کہ حسین کی بیعت کا مطلب کیا ہے، تب تو آج کل ہر نمازی بے نمازی کی بیعت کر لے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اس پر تو بولنا تھا میرے بھائی، آئے ہر مولا والا غیروں کی بیعت کر لے۔ اما اتنا یاد رکھیے گا میرے نوجوان بھائیوں کہ سنو، جو افضل ہے اسے کبھی مفضول کی بیعت نہیں کرنا ہے، جو بہتر ہے اسے کبھی بدتر کی بیعت نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے نیچے درجے والا بڑے درجے والے کے ماتحت آ جائے، لیکن جو نمازی ہو وہ شرابی کی بیعت کر لے، جو روزے دار ہو بے روزے دار کے سامنے جھک جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ سبق کربلا نے دیا کہ دیکھو مظلوم رہ لینا مگر کبھی ظالم کی بیعت نہ کرنا، یہ حسین کا سبق ہے۔ آج جلوسوں کا یہی مقصد ہے۔ آپ دیکھیے جلوس جب نکلتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، کل بھی کسی یزید کے تحت نہیں تھے، آج بھی کسی یزید کے تحت نہیں۔ اب ایک جواب دیتا چلوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جلوسوں کو سڑکوں پہ لانے کا کیا مطلب ہے، انہیں ایک بہت اہم جواب دے دوں۔ لوگ آج کل کے دور میں تو 5.5-6 لاکھ روپے لگ رہے ہیں جی پرائیویٹ حج کے، ہے کہ نہیں ہے؟ 6 لاکھ روپے لگ رہے ہیں، 6 لاکھ روپے خرچ کر کے بندہ جاتا ہے حج کرنے کے لیے، جی حج کرنے گیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ لی، تب اللہ نے کہا ایسا ہے اب تم چلو، یہ پہاڑی ہے صفا، یہ پہاڑی ہے مروہ۔ دیکھیے کہاں سے بات لا رہا ہوں، ذرا توجہ کریے گا، تحقیق ہے میری یہ۔ یہاں سے لے کے یہاں تک دوڑو، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک دوڑو۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے معبود تیرے گھر تو آ گیا ہوں، یہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ دوڑنے کا فائدہ کیا
ارے اس سے بہتر تو جو لوگ کہتے ہیں نا جلوسوں کو سڑک پہ لے جانے کا فائدہ کیا ہے، میں نے کہا میرے معبود یہاں دوڑنے کا فائدہ کیا ہے، میں تیری کتاب قرآن اٹھا لیتا ہوں، خانہ کعبہ کے پاس میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، 4 سورے پڑھوں گا، 2 ابراہیم کو بخشوں گا، ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ، 2 اسماعیل کو بخشوں گا، سجدہ کرنا، 2 ابراہیم کو بخشوں گا، 2 اسماعیل کو بخشوں گا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ دوڑنے سے بہتر یہ ہے کلام پاک کی تلاوت کر لی جائے، عجب نہیں ہے اللہ آواز سے، اے میرے ذاکر اگر آج تو صفا سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک نہ دوڑانا تو آنے والے زمانے میں لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ یہاں ہوا کیا تھا، یہاں ہوا کیا تھا، اللہ اکبر کہاں بیٹھ گیا۔ اگر تو دوڑے گا نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے گا یہاں ہوا کیا تھا، یہاں ہوا کیا تھا۔ بھائی یہی معاملہ ہمارا ہے، اگر وہاں نہ دوڑا جائے کسی کو پتہ ہی نہ چلے گا صفا پہ کیا ہوا تھا، مروہ پہ کیا ہوا تھا۔ اگر ہمارے جلوس اعضا سڑکوں پہ نہ آئے تو دوسروں کو پتہ ہی نہ چلے گا کربلا میں ہوا کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے بابا توجہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر چیز جو آج ہم عمل میں لاتے ہیں وہ سب بغیر دلیل کے نہیں ہے، ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ اور صرف اتنی بات نہیں ہے میرے عزیزو، حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے جنگل کو بھی کربلا بنا دیا۔ جی حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے آنے والے کو حر لعنت اللہ سے علیہ السلام بنا دیا۔ حسین اس شخصیت کا نام ہے جس نے مانگنے والے کو اتنا عطا کیا کہ وہ بس کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ جی آپ غور کریے کہ ہم الحمدللہ کس شخصیت کے ماننے والے ہیں۔ حسین کو چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، میں جملہ لدھیانہ میں نے کہا تھا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ علی کی بات ہو یا حسین کی بات ہو، اتنا یاد رکھیے گا کوئی علی کو مانے تو علی کا کچھ بڑھتا نہیں، کوئی علی کو چھوڑ دے تو علی کا کچھ گھٹتا نہیں، لیکن علی جسے چھوڑ دے اس کا کچھ بچتا نہیں۔ چہرے مسکرا رہے ہیں، کاش کے ذرا سا زبانوں کو بھی حرکت کر دیں آپ۔ جی اس لیے کہ یہاں جو سبحان اللہ آپ کہیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے لیے روز محشر شفاعت کا کام کرے گا۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرے مولا کا قول یہ ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ سن رہے ہیں بھیا، بولو تاکہ، اچھا آپ یہ بتائیے اگر میں تقریر نہ کرتا تو اتنے بڑے مجمع میں کون مجھے جانتا کہ میں مولانا ہوں، ذاکر ہوں؟ اچھا دلیل ہے نا یہ، تو بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تربیت یافتہ بول رہا ہے، اس میں بولنا ہے۔ جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے ماں باپ نے تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے۔ جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے۔ یہی معاملہ مولا سمجھا رہے ہیں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اب جملہ سنیے گا، امام کی اس حدیث پر سب سے زیادہ عمل فرش اعضا پہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے توجہ ہی نہیں کی، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر ایک ہی وقت میں خطیب بھی بولتا ہے۔ ابھی بھی ہاتھ نیچے ہے، مجھے تعجب ہے جن لوگوں کے ہاتھ نیچے ہے۔ اور اتنا یاد رکھیے گا، ہاتھ اسی کے اٹھتے ہیں جسے بی بی زہرا خیرات دیں۔ جسے زہرا خیرات نہیں دیتی نا اس کا ہاتھ نمازوں میں تو کھلتا نہیں، فرش اعضا پہ کیا اٹھے گا؟ توجہ ہے؟ دیکھیں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میرا مجمع سمجھ رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام کا یہ قول موجود ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اس حدیث پر سب سے زیادہ عمل فرش اعضا پہ ہوتا ہے۔
جہاں ایک وقت میں خطیب بھی بولتا ہے، مجمع بھی بولتا ہے۔ اب فرق سن لیجئے، میرے بولنے میں اور آپ کے بولنے میں فرق یہ ہے، جب خطیب بولتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سینے میں علم کتنا ہے۔ جب خطیب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے سینے میں علم کتنا ہے۔ جب مجمع بولتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دل میں علی کتنا ہے۔ خطیب کے بولنے سے علم کا اندازہ ہوتا ہے، مجمع کے بولنے سے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ علی سے عشق کتنا ہے، حسین سے عشق کتنا ہے۔ اور اتنا یاد رکھیے گا، یہ حسین کی فرش عزا پہ آنا یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، یہ وہ شرف ہے جس کے لیے فرشتے بھی وہاں سے اجازت لے کے آتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں جب یہ بات آتی ہے، اس فرش کو کہنے کو تو یہ فرش ہے، ورنہ یہ تو آسمانوں کا آسمان ہے۔ شوکت چچا عربی جملہ تھا، بیٹا بیٹھ جاؤ میرے لال، یہ کہنے کو تو فرش ہے ورنہ یہ آسمانوں کا آسمان ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اس سے بہتر دلیل میرے پاس نہیں کہ میرا چھوٹا بھائی بھی سمجھ جائے۔ سرکار محمد وہاں بھی جاتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں، سرکار وہاں بھی جاتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں۔ سنیے گا بھائی، فرش عزا میں فرق پڑھ رہا ہوں اور آسمان میں، سرکار وہاں بھی جاتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں۔ فرق یہ ہے جہاں سرکار نالین سمیت جائیں اسے آسمان کہتے ہیں، جہاں نالین اتار کے آئے اسے فرش عزا۔ اب اس سے آسان کیا کیا جائے میرے عزیزو، آپ غور فرمائیے۔ اور آج ابھی بھی میرے مذہب کا یا غیر مذہب کا کوئی بھی شخص اگر حسین کو نہیں سمجھانا تو آؤ تمہیں ایک جملہ اور سنا دو۔ میرا یہ جملہ اپنے صفحے دل پہ لکھ لینا کہ حسین کون ہے۔ تعارف حسین میں، معرفت حسین میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دنیا کا امیر سے امیر انسان ہو، جہاں تک آواز جا رہی ہے انشاءاللہ یہ جملہ ویڈیو کی کٹنگ کر کے نیٹ پہ پہنچے گا کہ دنیا کا امیر سے امیر انسان ہو، اس کا دنیا کے ہر ملک میں گھر نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کون ہے ایسا جس کا دنیا کے ہر ملک میں گھر ہو، ہر ملک کے ہر شہر میں گھر ہو، ہر شہر کے ہر گاؤں میں گھر ہو، ہر گاؤں کے ہر محلے میں گھر ہو؟ وہ شخصیت خالی حسین کی ہے جس کا آزاد خانہ دنیا کے کونے کونے میں۔ بس بات سمٹ رہی ہے، حسین اس امیر انسان کا نام ہے، اس بادشاہ کا نام ہے جس کا گھر دنیا کے کوچے کوچے میں ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، اگر مسجدیں نہ ہوتی تو کوئی امیر کسی غریب سے مصافحہ کرنے کو تیار نہ ہوتا، اور اگر مجلسیں نہ ہوتی تو کوئی رئیس کسی فقیر کو اپنے پہلو میں بیٹھنے نہ دیتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جملے اللہ اکبر۔ آپ محسوس کریے کہ حسین کون ہے۔ حسین کو کوئی معمولی شخصیت نہ سمجھنا، ہم کہیں تو غلو ہے، ہم کہیں تو اضافہ ہے، ہم کہیں تو بڑھا دیتے ہیں۔ آؤ خواجہ اجمیری سے پوچھ لیتے ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین ہی دین ہے، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ مجھے فرق نہیں سمجھ میں آیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا خواجہ اجمیری صاحب ذرا یہ تو بتائیے کہ
کہ کربلا میں حسین کے پاس تھا کیا جو آپ نے حسین کو بادشاہ کہا؟ ارے یار اب تو جگ جائیں جو سو رہے ہیں۔ کربلا میں حسین کے پاس 72 ساتھی تھے، جتنے ساتھی تھے اتنی تلواریں تھیں، اتنے نیزے تھے، اور اس سے کم گھوڑے تھے۔ بس حسین کے پاس تھا کیا؟ اور یزید کے پاس زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ کا لشکر، کم سے کم 35,000 کا لشکر جی، اور پاپیادہ بھی خوب، سوار بھی خوب، گھوڑے بھی خوب، اور نیزے بھی خوب، شمشیریں بھی خوب، ہر چیز تو یزید کے پاس تھی۔ حسین کے پاس کیا تھا؟ تو خواجہ اجمیری آپ نے حسین کے اندر ایسا دیکھا کیا کہ آپ نے یزید کو بادشاہ نہیں کہا، آپ نے حسین کو بادشاہ کہا؟ پہلا جواب تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اجر نہیں خواجہ اجمیری کہیں کہ سنو، جو حسین سے بیعت کی بھیک مانگے اسے بادشاہ کیوں کہوں؟ پہلا جواب تو یہ سمجھ میں آیا۔ دوسرا سوال، دوسرا جواب بڑا مالکۃ العرا جواب ہے، ذرا سنیے گا۔ خواجہ اجمیری کہیں گے سنو، تم نے خالی ادھر 72 افراد دیکھے، ادھر 9 لاکھ افراد دیکھے، ذرا گہرائی میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ، ڈیپ میں جاؤ، اترو، ڈوبو، تب سمجھ میں آئے گا کہ یزید کی حکومت کیا ہے، حسین کی حکومت کیا ہے۔ جب دونوں حکومتوں کو سمجھ جاؤ گے تب یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ میں نے یزید کو بادشاہ کیوں نہیں کہا، اور میں نے حسین کو شاہ کیوں کہا، حسین کو بادشاہ کیوں کہا۔ میں نے کہا آپ بھی بتائیے، وہ کہنے لگے سنو، دونوں کی حکومتوں میں بڑا فرق ہے۔ جو تلواروں کے زور پر لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کرے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو کردار کے زور پر لوگوں کے دلوں میں حکومت کرے اسے حسین۔ اس سے بڑی کیا بات کروں گا آپ کے سامنے جی؟ سمجھیے کہ حسین کون ہے۔ حسین آج کے بادشاہ نہیں ہے، جب سے حسین کائنات میں آئے تب سے حسین بادشاہ۔ اچھا، شاہ کے معنی کیا ہے، بادشاہ کے معنی کیا ہے، اس پر تو مجمع جھومے گا، لیکن آج بات کو یہیں روکتا ہوں۔ ایک اور اہم پیغام پہلی مجلس سے دے کر کے مصائب تک آتا ہوں۔ آپ غور فرمائیے میرے عزیزوں کہ آج اچھا ایک بہت اہم پیغام آپ لوگوں کی موجودگی میں دینا چاہتا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، کیونکہ مجلس میں فضائل ہو تو فضائل کے نام پہ ایک پیغام بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، کسی اہل سنت مقرر نے یہ بات کہی کہ کربلا سے پہلے جتنے بھی فرقے رہے ہوں، کربلا کے بعد صرف 2 فرقے ہیں، ایک حسینی ایک یزیدی۔ اس کے علاوہ کچھ نہ کہو ہم کس مذہب کے ہیں، بس خلاصہ کر کے بتاؤ حسین والے ہو، آئیے آئیے تشریف لائیے، صلوات پڑھیں پر محمد۔ پوری مجلس کا اہم ترین نقطہ ہے جو جناب ظفر چچا کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں کے تمام تبرکات پہ معترض کی زبان کھل جاتی ہے، جی علم نہ اٹھاؤ، علم پہ اعتراض، تبرک زیادہ مہنگا نہ بانٹو، تبرک پہ اعتراض، تعزیے پہ اعتراض، زلزلہ پہ اعتراض، جی نظروں پہ اعتراض، ہر چیز پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ میں باتوں کو سمیٹ کر کے کہاں تک گناؤں گا، بس آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے، سمجھ گئے آپ کو۔ باتوں کو سمیٹ کے ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، اے اعتراض کرنے والوں، جتنے اعتراضات تم نے حسین پر اور حسین کی عزاداری پر کیے ہیں نا، اگر اتنے ہی اعتراضات یزید پر کیے ہوتے، ارے یار میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، جتنی انگلیاں، جملہ سنیے گا چچا، جتنی انگلی تم نے حسین پر اور حسین کی عزاداری پہ اٹھائی، بزرگوں کی توجہ، اگر اتنی ہی انگلی تم یزید کے کردار پہ اٹھاتے تو آج دامن اسلام میں دہشت گردی کا دھبا نہ ہوتا۔ اتنے ہی اعتراضات اگر یزید کے کردار پہ مسلمان کرتا، اتنی انگلی اگر یزید کے اعمال پہ اٹھاتا، یزید کے کردار پہ اٹھاتا، تو اتنا یاد رکھیے کہ آج اسلام پر دہشت گردی کا الزام نہ لگتا۔ ہم مجلسیں عزا کرتے ہیں، خون اپنا بہاتے ہیں، سینہ اپنا پیٹتے ہیں، یہی تو سب سے بڑا اعلان ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں، مظلوم ہیں۔ نہ تو ہمارا زمانہ ماضی میں ظلم سے رابطہ رہا ہے، نہ ظالم سے رابطہ رہا ہے۔ آج اس زمانے میں بھی
ہم مظلوم قوم ہیں، اور ایسی مظلوم قوم ہے جس کا انتقام لینے والا بھی موجود ہے، جی جن کا انتقام لینے والا بھی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے میرے عزیزوں کہ وہ دور رہ کر کے ہماری نگہبانی کرتا ہے، ہمیں مٹانے کی کوشش نہ کی جائے، یہ ابس کوشش ہے، یہ بیکار کوشش ہے، اس لیے کہ ہمارے مٹانے والے مٹ گئے مگر ہم آج بھی باقی ہیں۔ کسی نے کسی جگہ مجھ سے کہا تھا ظفر چچا کہ شہزادی کا ایک معجزہ سنائیں، میں نے کہا سب سے چھوٹا سب سے بڑا، کہنے لگے جو آپ کو بہتر لگے۔ میں نے کہا سنیے، معجزہ بی بی کا معجزے کے عنوان سے ایسا سنا کے جا رہا ہوں، نہ اس عنوان سے مجھ سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، میں نے چیلنج کیا اور کر رہا ہوں آج بھی۔ کہنے لگے بتائیے ایسی کون سی بات ہے؟ ہم نے کہا کتابی معجزہ نہیں، سامنے کا معجزہ سنا رہا ہوں۔ کہا بسم اللہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کیا یہ بی بی فاطمہ کا کوئی معمولی معجزہ ہے کہ دنیا کی تمام دشمن طاقتیں ایک ہو کر عزاداروں کو مٹانے پہ تلی ہے اور عزادار اور بی بی اکیلے بچانے پہ تلی؟ بھائی یہ کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟ کوئی چھوٹا معجزہ ہے یہ؟ اڑاؤ تاریخوں کو۔ ماہرین نفسیات نے کہا دین طاقتیں جس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں۔ قلم کی طاقت، دولت کی طاقت، حکومت کی طاقت، یہ جس کے خلاف استعمال کر دی جائے اس کا کام تمام ہے۔ اٹھائیے اپنے زمانے ماضی کو، اپنی تاریخ کو دیکھا جائے، ہمیں زندہ دیواروں میں چنا دیا گیا، ہمارے خون کا گارا بنا دیا گیا، ہمیں سولی پہ لٹکایا گیا، مگر نہ عزادار کل مٹے تھے، نہ آج مٹے ہیں، نہ قیامت تک مٹیں گے۔ اب کہیے تو ایک جملہ کہہ دوں، اما جب وہ تین طاقتیں نہ مٹا پائی تو یہ تین طاقتیں کیا مٹائیں گی؟ جی پورا زمانہ ایک ہے، عزاداروں کو مٹایا جائے، عزاداری کو مٹا جائے۔ کمال ہے میرے عزیزوں کہ دشمن ہمیں مار کے مستعد ہے مگر حسینی قتل ہو کر کے بھی مطمئن ہے۔ جی دشمن ہمیں مار کے مستعد ہے مگر حسینی قتل ہونے والا، شہید ہونے والا، اس کا پورا خاندان شہادت پیش کر کے بھی مطمئن بیٹھا۔ یہ مطمئن بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ذات ہے جو ہمیں حوصلہ دے رہی ہے، کوئی ذات ہے جو ہمارے پشت پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے گھبرانا نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں۔ بس بات سمٹ گئی میرے عزیز۔ اور وہی بی بی جہاں بھی فرش عزا بچھائے، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے فرش عزا پہ ضرور آتی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ کون سی بی بی کہاں بیٹھتی ہیں، یہ سب بتایا گیا۔ جناب سید سجاد کہاں ہوتے ہیں یہ بھی تاریخ نے بتایا، لیکن آج تک کوئی تاریخ یہ نہیں بتا پائی کہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ کہاں بیٹھتی ہیں۔ اس کی وجہ سنیں گے، اس کی وجہ علماء نے بتایا، اس لیے کوئی تاریخ نہ بتا پائی کیونکہ اگر بی بی بیٹھے تو پتہ چلے گا، وہ تو دامن کو پھیلا کے کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس ماتمی کے پاس، آنسو لاؤ میرا حسین زخمی۔ بڑی قیمت ہے آپ کے اشکوں کی، بڑا مقام ہے آپ کے آنسوؤں کا۔ یہ آنسو رومال فاطمہ میں جگہ پاتے ہیں عزاداروں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بی بی ان آنسوؤں کو مرہم بناتی ہیں زخم حسین۔ ذرا تصور کریے ہمارے جلوسوں میں جو اتنی رونق ہوتی ہے، جو اتنی رقت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے صرف ہم نہیں ہوتے ہیں، وقت کا امام بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے حسین کو مارا گیا نا، پوری دنیا میں آج تک کسی کو اتنا ستا کے نہیں مارا گیا ہے، جس کا مرثیہ خود حسین نے پڑھا ہے، انا قتیل الابرار، مجھے رولا رولا کے مارا گیا، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا۔ ایک اور مرثیہ سناؤں آپ کو، مولا سجاد کا مرثیہ۔ مولا سجاد پڑھتے ہیں، اقاد ذلیلا فی دمشق اننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر
کہ سنو میرے شیعو، تمہارے مولا سجاد کو بازار کوفہ و شام میں ایسے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے اس غلام کو کھینچا جا رہا ہو جسے بیچنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ اس سے بڑا مرثیہ کیا پڑھیں گے مولا سجاد؟ تمہارا امام، اور اسے دنیا نے لعنت سمجھ رکھا تھا، وہی امام قافلے کو لے کے آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ شام سے زندان شام پہنچ گیا۔ ایک رونے والی تھی اپنے بابا کو جسے سکینہ کہتے ہیں۔ میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں گا کہ جناب سکینہ اپنے بابا کو بہت چاہتی تھی نا۔ دو منظر ہیں آپ کے سامنے کہ روز عاشورہ کے بعد بی بی سکینہ کی اپنے بابا سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ بی بی سکینہ کی اپنے بابا سے روز عاشورہ کے بعد 2 مرتبہ ملاقات ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ شام غریبہ میں، ایک مرتبہ زندان شام میں۔ پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا، جو سمجھے وہ ضرور رسول اللہ ہے۔ بڑے قیامت کا فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ سکینہ کی اپنے بابا حسین سے شہادت کے بعد 2 مرتبہ ملاقات، ایک مرتبہ شام غریبہ، ایک مرتبہ زندان شام۔ فرق یہ ہے جب بھی اپنے بابا سے ملی ہے نا تو بی بی کی دونوں ملاقات ادھوری رہی ہے، ادھوری رہی ہے۔ اس لیے کہ جب شام غریبہ میں ملی تو بابا کا بدن تو تھا مگر سر نہ تھا، جب زندان میں ملی تو بابا کا سر تھا مگر بدن نہ تھا۔ آوازیں بلند ہے، کوئی تکلف نہیں جا رہا۔ روایت کے فطرے ہے، چہلم کا روز بھی آیا کہ جب تبرکات واپس کیے جانے لگے۔ حاضردارو، تبرکات میں کیا کیا واپس کیے گئے ہیں؟ شہیدوں کے کٹے ہوئے سر، سیدانیوں کی چھینی ہوئی داڑھیں، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں، بی بی سکینہ کے کانوں کے گھنگے، یہی سب تو تبرکات میں واپس کیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گٹھری لا کے رکھی گئی، اس گٹھری میں سیدانیوں کی ردائیں رکھی ہوئی تھی۔ بی بی زینب نے گٹھری کو کھولا اور ایک ایک چادر اٹھا کے جا رہی تھی۔ بہن کلثوم یہ آپ کی چادر ہے، بھابھی ام رباب یہ آپ کی چادر ہے، ام لیلا یہ آپ کی چادر ہے، رقیہ یہ آپ کی چادر ہے۔ سب کی چادریں دیتی رہی، آخر میں ایک چھوٹی سی چادر بچی، جو سمجھ جائے وہ تو رونا ہزاروں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی چادر بچی، ایک مرتبہ اس پہ نام سکینہ دیکھا، زینب نے چیخ ماری، زندان کی چھوٹی سی لہر پہ آئی، چادر کو پھیلا دیا، اے بیٹی سکینہ اٹھو، تمہاری چادر آ گئی۔ اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ اب یہ قافلہ چلنے کو تیار ہے، تمام سیدانیاں اپنی اپنی محملوں میں بیٹھ گئی، ام لیلا بھی بیٹھ گئی، ام فروہ بھی بیٹھ گئی۔ جناب زینب ایک مرتبہ سید سجاد سے کیا کہتی ہیں، فقرہ سنیں گے۔ کہتی ہیں بیٹا سجاد، ساری بیویاں تو اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ گئی مگر اصغر کی ماں رباب نظر نہیں آتی، مگر سکینہ کی ماں رباب نہیں نظر آتی۔ مولا سجاد نے کہا مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہوگی۔ ہاتھ پکڑا، پکڑ کے زندان میں آئے، کیا دیکھا جس طریقے سے ایک ماں اپنی بچی کو کلیجے سے لگا کے پیار کرتی ہے نا، اسی طرح بیٹی رباب اپنی بیٹی سکینہ کی لہر سے لپٹ کے بیان کر رہی تھی، اٹھ جا سکینہ اٹھ جا، تجھے وطن جانے کا بڑا ارمان۔ بس بہت جلدی بات آگے بڑھ رہی ہے آزادارو۔ روایت کے فقرے ہیں، جناب رباب نے لہر کو چھوڑا، مولا سجاد کہتے ہیں چلیے ماں سوار ہو جائیے۔ جب یہ فقرہ سنا، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ ام رباب کہتی ہیں بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ایک شرط پہ جائے گی، شرط سن لو بس۔ کیا کہتی بی بی رباب؟ سید سجاد تمہاری ماں ایک شرط پہ اپنی بیٹی سکینہ کی لہر کو چھوڑے گی۔ کہا پھوپھی اماں
कौन सी शर्त है, कौन सी शर्त है अम्मा? एक मर्तबा नवाब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद शाम की सारी औरतों को बुलाओ। जरा तवज्जो करना क्या कह रही है बीबी, शाम की सारी औरतों को बुलाओ। क्यों अम्मा सारी औरतों को क्यों बुलाना है? कहा मुझे उनसे एक वसीयत करना है। ऐ शाम की औरतों बस इतना करम कर देना, हम अपनी सकीना को छोड़ के जा रहे, जब सूरज डूब जाए तो रोजाना एक शमा सकीना की कब्र पे जला देना, इसलिए कि मेरी बच्ची को अंधेरे से बड़ा डर लगता था। सकीना को अंधेरे से बड़ा डर लगता था। बाज़ारों काफिला चला, करबला पहुंच गया, सारी रवायतें छोड़ के एक ऐसा मरहला भी आ गया कि जब बीबी ज़ैनब कहती हैं बेटा सज्जाद मुझे ये बताओ कि कौन से शहीद की कौन सी कब्र है? मौला सज्जाद ने बताना शुरू किया तो भी अम्मा ये अली अकबर की कब्र है, ये और की कब्र है, ये मोहम्मद की कब्र है, ये कासिम की कब्र है। ज़ैनब कहती है बेटा सज्जाद ये तो बता मेरे गैरतदार भाई अब्बास की कब्र कहाँ है? अल्लाह अकबर, आवाज़ से और बुलंद करो, क़यामत का मसला है। कहते बता मेरे भाई अब्बास की कब्र कहाँ है? मौला सज्जाद कहते हैं अम्मा बर्दाश्त न कर पाएंगी। कहती है बेटा सज्जाद मैंने गुफा भी बर्दाश्त किया, मैंने ज़िंदान शाम, बाज़ार शाम, दरबार शाम सब बर्दाश्त किया, मैं यहाँ भी बर्दाश्त करूँगी। मौला सज्जाद अपने साथ भी अम्मा को लेके आए और ठहर गए एक मकाम पे। उसके बाद कहते हैं भी अम्मा यही कब्र है मेरे चचा अब्बास की, यही कब्र है मेरे चचा अब्बास की। जनाब ज़ैनब एक मर्तबा अपने बेटे का चेहरा देखती है और देख के कहती है बेटा सज्जाद इतनी जल्दी अपने चचा को भूल गया? बेटा सज्जाद इतनी जल्दी अपने चचा को भूल गया? नहीं बीबी अम्मा मुझे यकीन है मैंने दफन किया है, यही मेरे चचा की कब्र है। एक जुमला कहती है बेटा तुझे मालूम है ना मेरा भैया इतना बुलंद कामत था, जब घोड़े पे सवार होता था तो उसके पांव जमीन पे खत देते जाते थे। ये इतनी छोटी सी कब्र मेरे भाई की नहीं हो सकती। सैयद सज्जाद ने मातम किया। ऐ बुढ़ी अम्मा जब शाम गरीब आए तो जालिमों ने मेरे चचा के लाशे को टुकड़े टुकड़े कर डाला। अरे इतने टुकड़े हो गए कि मैंने अबा की चादर में अपने चचा के लाश के टुकड़े को समेटा। जब मैंने कब्र में रखा तो ये इतनी छोटी सी कब्र में मेरे चचा का पूरा बदन इतने टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतल हुसैन फ़िल आखिरह। मातन हुसैन।